وہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی، پڑھنے لکھنے کی شوقین اور ادبی مزاج رکھتی تھی۔ یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہی تھی جب ایک نامور ڈائجسٹ میں اس کا پہلا ناول شائع ہوا۔ پہلی کہانی پہلی محبت کی طرح ہمیشہ یاد رہ جانے والی ہوتی ہے۔ اس کے پہلے ہی ناول نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی۔ وہ ایک عام لڑکی سے یکدم ہی مشہور شخصیت بن گئی۔ یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے طلبہ اسے ڈھونڈتے ہوئے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں آتے، اس سے آٹوگراف لیتے، فون نمبر کی فرمائش کرتے، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے۔ وہ اس کی زندگی کا بہترین دور تھا۔ ویسا وقت زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ اس کی طالب علمی کا زمانہ جب وہ لوگوں کے لیے ایک خاص شخصیت تھی، اور خاص ہونے کا احساس انسان کو کتنی خوشی دیتا ہے، اسے اس کا تجربہ ہو رہا تھا۔ اسی خاص ہونے کے فخر نے اس کے معیار کو بھی بلند کر دیا تھا۔ عام چیزیں اور عام لوگ اسے اٹریکٹ نہیں کرتے تھے۔ وہ پریوں کی کہانیوں جیسی رنگوں، تتلیوں، جگنوؤں اور روشنیوں کی کہانیاں لکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی کہانیاں فیری ٹیلز سے مشابہ ہوتی۔ وہ ہزاروں لڑکیوں میں خود ایک سینڈریلا تھی۔ اسے بھی اپنی زندگی میں ایک شہزادے کی خواہش تھی، کسی شہزادی کی طرح جینے کی تمنا تھی۔ وہ محبت کو زندگی سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کہکشاں کے رنگوں جیسے خواب تھے، زندگی کے بڑے بڑے منصوبے تھے۔ وہ ایک ادب دوست لڑکی تھی۔ اس کے پاس نامور رائٹرز کی آٹوگراف کے ساتھ کتابوں کی بہت اعلیٰ کلیکشن تھی۔ یونیورسٹی کے بک فیئر میں وہ سب سے زیادہ کتابیں خریدنے والی اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی۔ اسے مطالعہ سے عشق تھا۔ اس کے پاس شہر کی بہترین لائبریریز کی ممبرشپ تھی۔ زندگی خوبصورت تھی، اور وہ پھولوں کی شہزادی تھی جسے کانٹوں کی چبھن کا تجربہ نہیں تھا۔ اس کے ابو گورنمنٹ کالج میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے، امی ہاؤس وائف تھیں، گھر میں خوشحالی تھی۔ اس کی بہن در نایاب اس سے 4 سال چھوٹی تھی اور کسی زمانے میں اس کی بہترین دوست ہوا کرتی تھی۔ ابو کا گھر پر کنٹرول تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے، گھر میں ایک مخصوص قسم کا ڈسپلن قائم تھا۔ وہ اپنے ابو کی بے حد لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ انہیں اس کی صلاحیتوں پر فخر تھا، اور انہوں نے ہمیشہ اس کے لکھنے کی حوصلہ افزائی کی۔ 4 اپریل 2009، بہار کی ایک سنہری صبح، جب ایک نامور ڈائجسٹ میں اس کا پہلا ناول شائع ہوا تھا، وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ ایکسائٹمنٹ سے برا حال تھا۔ نایاب نے صبح ہی صبح سب جاننے والوں کو فون پر یہ خوشخبری سنا دی۔ مبارکباد کا تانتا بند گیا۔ امی ابو نے باری باری اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور چہرے پر فخر تھا۔ ان دونوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، مگر وہ خواب جیسے دن بہت جلد گزر گئے۔ وہ یونیورسٹی آئی تو لڑکیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اچانک ہی ایک مشہور شخصیت بن گئی تھی۔ وہ مسکرا مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کرنے لگی۔ اس کے پاس کارڈز اور تحائف کا انبار اکٹھا ہو گیا۔ اس کی سہیلیاں فخریہ انداز میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی، اور اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سنہری دن، چاندنی راتیں، ہنسی مذاق، شرارتیں، بے فکری کی زندگی، لوگوں کی تعریفیں، وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ تم نے تو کمال کر دیا عظما، اتنی خوبصورت کہانی، اتنے خوبصورت جملے، دیکھنا تم ایک دن بہت بڑی رائٹر بنو گی، اور تمہیں بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ بھی ملے گا۔ تانیہ نے ہوا میں ڈائجسٹ لہراتے ہوئے بے حد ایکسائٹڈ ہو کر اسے سراہا۔ عظما کے چہرے پر بارش میں کھلتے پھولوں جیسی دل فریب مسکراہٹ چمکی۔ تعریف اور قدردان فنکار کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ عظما یار، بڑا مارکا مارا ہے تم نے، قسم سے۔ میں نے کبھی ڈائجسٹ نہیں پڑھے، مگر تمہارا ناول پڑھنے کے بعد یوں لگ رہا ہے جیسے مجھے بھی ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ ماہین نے ہنستے ہوئے کہا۔ عظما ذرا ایک بات تو بتاؤ۔ کرن رازداری سے بولتی ہوئی ذرا آگے کو ہوئی۔ عظما اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہاری کہانی میں جو ہیرو ہے، کیا تم اس سے کبھی ملی ہو؟ تانیہ اور ماہین نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ عظما کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ ہاں، وہ ہنسی کے درمیان بولی۔ کہاں؟ تینوں نے یک زبان ہو کر بے ساختہ پوچھا۔ خوابوں میں۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ تانیہ نے اس کے کندھے پر دھیرے سے ڈائجسٹ مارا۔ خوابوں کے علاوہ کیا تم نے اپنے ہیرو کو حقیقت میں کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، مگر کیا پتا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ مجھے نظر آ جائے۔ کروڑوں لوگوں میں کوئی ایک بندہ تو میرے ہیرو جیسا ہوگا نا۔ وہ مسکرائی۔ اور اگر وہ کبھی نہ ملا تب کیا ہوگا؟ کرن نے دوسرے امکان کو مد نظر رکھ کر بے ساختہ پوچھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ مجھے ضرور ملے گا، اس نے کچھ اتراتے ہوئے بڑے یقین سے کہا۔ اتنی خوبیاں ایک بندے میں کیسے ہو سکتی ہیں جسے دیکھ کر لڑکیوں کی سانس رک جائے، جس کے پاس مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو جیسی شاندار گاڑیاں ہوں، جو بڑے عالی شان گھر میں رہتا ہو، گھر میں نوکروں کی پوری فوج ہو، اپنے ممی ڈیڈی کا اکلوتا بیٹا ہو، باہر کی کسی بہترین یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہو، اور ان ساری باتوں کے باوجود ہیروئن کے پیچھے خوار ہو رہا ہو، اس کی محبت میں پاگل ہو جائے۔ تانیہ نے زبردست سا نقشہ کھینچا۔ چند لمحے ماحول پر فسوسا چھایا رہا۔ ایسے ہیرو تو سنو وائٹ اور سنڈریلا کی فیری ٹیلز میں ہوتے ہیں۔ کرن نے بے ساختہ آہ بھر کر کہا، ایسے لڑکے اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ باہر کی یونیورسٹیز میں کثیر تعداد پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ہے، بہت سارے لڑکے یہاں سے باہر پڑھنے جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہے۔ اور ڈیفینس کے ایریے میں چلے جاؤ تو سڑک پر مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو اور پریڈو جیسی گاڑیاں جگہ جگہ نظر آئیں گی، خوبصورت اور عالی شان گھر بھی نظر آئیں گے۔ یہ سب چیزیں صرف خوابوں کی دنیا میں ہی نہیں ہوتی، حقیقت میں بھی نظر آتی ہیں۔ عظمیٰ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ خوش گمانی کا شکار تھی یا اسے اپنے خوابوں کے سچ ہو جانے کا یقین تھا۔ جب ایسا بندہ مل جائے تو ہمیں ضرور بتانا۔ مہین بے ساختہ ہنسی۔ ضرور ملواؤں گی بھائی، اس نے یقین سے کہا۔ ان تینوں نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ کس قدر آپٹیمسٹک لڑکی تھی۔ لڑکیوں کے خواب تو خوش گمان ہوتے ہیں۔ فیری ٹیلز پڑھتے پڑھتے وہ فیری ٹیل جیسی زندگی کی خواہش کرنے لگتی ہیں، جس میں ایک محبت کرنے والا خوبرو سا شہزادہ ہوتا ہے جو تمام مشکلات عبور کر کے شہزادی کو اپنے سنگ لے جاتا ہے۔ فیری ٹیلز کے عنوان اور کردار بدل گئے مگر مرکزی خیال وہی رہا، ایک محبت کرنے والا ہیرو اور ایک خوبصورت ہیروئن اور ہیپی اینڈنگ۔ تو کیا تم اسے خود پرپوز کرو گی؟ تانیہ نے کہکہا لگایا۔ وہ برا مان گئی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ ہیرو وہ ہے تو پرپوز بھی اسے ہی کرنا ہوگا نا، وہ اترائی۔ اور اگر وہ تمہیں نظر آ گیا مگر اس نے تمہیں پرپوز نہ کیا پھر کیا ہوگا؟ ماہین نے اسے چھیڑتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب وہ مجھے دیکھے گا تو خود ہی پرپوز کر دے گا۔ اس کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ اور پھر تمہاری شادی ہو جائے گی۔ ان تینوں لڑکیوں کی ہنسی کی جل ترنگ گونجی۔ یکدم اسے جھٹکا لگا، راستے میں شاید کوئی سپیڈ بریکر آ گیا تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ رکشا اس کے گھر کے راستے پر گامزن تھا۔ باہر اندھیری رات تھی۔ اسے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہوا۔ اس نے 2 انگلیوں سے اپنے گال کو چھوا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی وہ رو رہی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان رو رہا ہوتا ہے مگر اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ یہ تو اس کی عادت تھی، یوں بیٹھے بیٹھے ماضی کے سفر پر نکل جاتی تھی۔ زندگی تب تک خوبصورت تھی جب تک اس نے زندگی کا بھیانک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یادوں کا سلسلہ پھر جڑ گیا مگر اس بار یہ سلسلہ اسے کہیں اور لے گیا۔ ایڈیٹر نے اسے فون کر کے مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ نئے ناول کی فرمائش بھی کر دی۔ دیگر رائٹرز جو اس کے ساتھ فیس بک پر ایڈ تھیں انہوں نے بھی اسے لمبی چوڑی تعریفوں سے بھری ای میلز کیں۔ اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ خوشیوں کے جگنو اس کے آنچل سے بہت جلد نکل کر غائب ہو جائیں گے۔ بہت دنوں تک وہ لوگوں کی مبارکباد وصول کرتی رہی۔ اس کے ناول شائع ہونے کے کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، جب وہ مین لائبریری سے کچھ کتابیں ایشو کروا کر ڈپارٹمنٹ کی جانب آ رہی تھی اور بالکل اچانک کوئی اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ آنے والے کے ہاتھ میں ڈائجسٹ تھا۔ وہ غالباً اسے مبارکباد دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عظمیٰ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی اتری تھی۔ میں نے ڈائجسٹ میں آپ کی کہانی پڑھی، آپ نے بہت خوبصورت کہانی لکھی ہے، وہ نرمی سے مسکرا کر بولا۔ وہ حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود ڈائجسٹ کو دیکھنے لگی۔ باجی جی، آپ کا گھر آ گیا۔ رکشہ رک چکا تھا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، پھر سر جھٹک کر پرس کی زپ کھول کر پیسے نکالنے لگی۔ گھر پہنچ کر اس نے بیرونی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بیل بجائی۔ کون ہے؟ چند لمحوں بعد امی کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ہوں امی، اس نے جواب دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ اتنی دیر کر دی؟ وقت دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ امی کے چہرے پر بیزاری اور الفاظ میں خفگی تھی۔ وہ پلٹ کر بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ کونے والے صوفے پر اس کی بہن نایاب بیٹھی کوئی انڈین فلم دیکھ رہی تھی۔ امی اب سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ فنکشن تو ابھی جاری تھا مگر میں پہلے ہی اٹھ کر آ گئی، اس نے پرس میں سے اپنا ایوارڈ نکالتے ہوئے مدھم آواز میں بتایا۔ وہ فارغ لوگ ہوتے ہوں گے جو آدھی آدھی رات تک فنکشن میں بیٹھے رہتے ہیں، امی نے تڑق کر کہا۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریض تھی۔
عظما نے ان کا تلخ لہجہ نظر انداز کر دیا۔ نایاب بری طرح فلم میں گم تھی۔ یہی لمحہ تھا جب عظما پر اپنی اور اس ایوارڈ کی اہمیت واضح ہو گئی۔ اس نے پرس کی زپ بند کرتے ہوئے ایوارڈ ماں کو دکھایا۔ انسان کسی بھی کیفیت سے گزر رہا ہو مگر وہ اپنی خوشی اور کامیابی کسی سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ امی، مجھے بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ ملا ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ایوارڈ دکھاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ امی نے ایوارڈ دیکھتے ہوئے بے اختیار گہرا سانس بھرا۔ کیا فائدہ جب انہوں نے بڑبڑا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جزبز سی ہو گئی، خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ادھوری باتیں تانوں تشنوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ نایاب نے پہلی بار گردن موڑ کر چپتی نظروں سے اس کے ہاتھ میں موجود ایوارڈ کو دیکھا۔ تو اور کیا؟ بھلا ایوارڈ سے کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کر دے؟ نایاب کے انداز میں نفرت اور غصہ تھا۔ عظما کے چہرے پر ملال اتر آیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا نایاب، میں تو خود آزمائش میں گھری ہوئی ہوں، وقت کی گردش کا شکار ہوں۔